وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ دورے کا مقصد اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں قطر سے اظہار یکجہتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات اور طارق فاطمی بھی وفد میں شامل ہیں۔ دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، اسرائیلی حملے پر مشاورت اور علاقائی امن پر گفتگو ہوگی۔ قطر اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہیں۔ پاکستان کا قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی حملہ بلا اشتعال اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان نے الجزائر اور صومالیہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں قدم اٹھایا۔ پاکستان قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ جلال پور پیروالا کو چاروں جانب سے سیلابی پانی نے گھیر لیا۔ ہنگامی انخلا جاری۔ مریم اورنگزیب اور وزراء 86M بند پر ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ جلال پور کو بچانے کے لیے رات کو اونچ شریف روڈ پر شگاف ڈالا گیا۔ ضلع انتظامیہ CPO ملتان کا بتانا ہے کہ شہر کو بچانے والے عارضی بند پر پانی کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جلال پور پیروالا کے 90% نواحی علاقے زیر آب، دکانیں اور مارکیٹیں بند ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء نے جلال پور پیروالا کے نواحی گاؤں 86M بند پر ریسکیو ریلیف آپریشن کی نگرانی کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب انخلا آپریشن کے دوران خود اسپیکر پر اعلانات کر رہی ہیں، جبکہ کمشنر ملتان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ ریسکیو اور انخلا کا یہ آپریشن صبح 6 بجے سے جاری ہے۔ پنجاب اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ جلال پور پیروالا میں حالات سنگین، ریسکیو اور انخلا کا عمل جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا متاثرین سے رقم مانگنے والے نجی بورڈز مالکان کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے غفلت برتنے پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عظمی بخاری نے کہا سیلاب جیسے بڑے چیلنج پر سیاست کرنا نامناسب ہے۔ وفاقی حکومت نے تاحال عالمی سطح پر مدد کی اپیل نہیں کی۔ بلاول بھٹو بارہا موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزار خیر پر میڈیا سے گفتگو، کہا سیلابی صورتحال میں سندھ حکومت کی اولین ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ اچانک بارش میں شہری احتیاط کریں، پانی نکالنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ متحد ہو کر ہر آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مراد علی شاہ کی قطر پر اسرائیلی حملے اور فلسطینی شہادتوں کی شدید مذمت، عالمی برادری سے آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ حکومت کا کسانوں کے لیے بڑا فیصلہ، لاکھوں نئے رجسٹرڈ ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ حکومت کا ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سولر پینلز پر منتقل کرنے کے لیے کسانوں کو سبسڈی فراہم کرنے کا بھی فیصلہ۔ محکمہ زراعت سندھ کی جانب سے سندھ بینک کو کارڈز کی تیاری کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی اور مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ حکومت سندھ سیلاب کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ حکومت سندھ اور تمام متعلقہ ادارے دن رات مانیٹرنگ اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ یہ قومی ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس کا مقابلہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی۔ عوام، انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 2375 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کچھ سیاسی اداکار آفت کے وقت کہیں کام کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ سیاسی اداکاروں کے پاس بیچنے کو کوئی چورن یا منجن نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کچھ لوگ آفت میں بے جا تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ احمق موسمیاتی تبدیلی کو سمجھتے ہیں، نہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے سندھ سیکریٹریٹ میں ورکس اینڈ سروسز سیکریٹری آفس کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے آفس کے مختلف حصے دیکھے، رومز کا جائزہ لیا اور اسٹاف سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ ورکس اینڈ سروسز سیکریٹری کے اسٹاف نے صوبائی وزیر کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز محمد نواز سوہو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ علی حسن زرداری نے عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ دفتری اوقات کی پابندی کریں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا منشیات کے خلاف مشترکہ کارروائیوں پر اتفاق، دونوں ممالک نے انسداد منشیات کے لیے خصوصی مشترکہ نمائندے بھی مقرر کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور شیخ زید بن حماد کی اسلام آباد میں اہم ملاقات، منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کا فیصلہ، کامیابیاں، دو طرفہ تعاون اور بر وقت معلومات کے تبادلے کا نتیجہ۔ شیخ زید بن حماد بن حمدان ال نہیان نے کہا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ IMF سے $1 ارب کی نئے قسط کے لیے مذاکرات رواں ماہ کے آخر میں ہوں گے۔ دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے لیے اگلی قسط جاری ہونے کا امکان۔ مذاکرات رواں ماہ کے آخری اشرے شروع ہوں گے، جس کے لیے IMF کا وفد 25 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر آئے گا۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کراچی، تین ہٹی اور سرجانی سے لیاری ندی سے 3 شہریوں کی لاشیں برآمد۔ تین ہٹی کے مقام پر ایک شہری کے ڈوبنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی واٹر ریسکیو ٹیم ایمبولینس اور واٹر ریسکیو وہیکل کے ہمراہ موقع پر پہنچی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک کے بجائے 2 لاشیں برآمد ہوئیں، جبکہ لیاری ندی سے ایک شہری کی لاش برآمد ہوئی تھی جنہیں جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق مزید سرچ آپریشن جاری ہے۔